بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نون ساکن اور تنوین کے قواعد سیکھنے کے لیے نون ساکن اور تنوین میں فرق سمجھ لیجئے۔ نون ساکن کا نون آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، جبکہ تنوین کا نون لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ نون ساکن کلمے کے درمیان میں بھی آ رہا ہوتا ہے اور کلمے کے آخر میں بھی آ رہا ہوتا ہے، مطلب دونوں طرح سے یہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن تنوین صرف کلمے کے آخر میں آتی ہے۔ نون ساکن کو آپ نے اگر وصلاً پڑھنا ہے، مطلب ایک دو الفاظ کو اکٹھا کر کے پڑھنا ہے تو بھی ادا کیا جاتا ہے، اور اگر ٹھہر جانا ہے، وقف کرنا ہے تو اس صورت میں بھی ادا کیا جاتا ہے۔ جبکہ تنوین کو صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے۔ اگر وہاں پہ وقف کرنا ہو تو وقف کی صورت میں تنوین کو جزم میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، دو زیر اور دو پیش کو جزم میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، جبکہ دو زبر کو ایک زبر اور الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ نون ساکن کے 4 احکامات ہیں۔ نمبر 1 اظہار حلقی، ادغام، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 اخفاء حقیقی۔ سب سے پہلے اظہار حلقی کو دیکھ لیتے ہیں۔ اظہار حلقی کو سمجھنے سے پہلے آپ حروف حلقی کے بارے میں جان لیجئے۔ حروف حلقی 6 ہیں، ایسے حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں وہ 6 ہیں: حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ اب اظہار حلقی اسے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس میں حروف حلقی کا ایک کردار ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہے تو وہاں پر اظہار حلقی ہوگا۔ جیسے دیکھیے آپ کے سامنے اگزامپل ہے ان امتا، ان امتا۔ آپ یہاں پہ پراپر تنوین نون ساکن کی آواز کو ظاہر کریں گے، ان امتا، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے اقلاب کیا ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون کی آواز کو میم کی آواز سے بدل کر پڑھیں گے۔ جیسے دیکھیے مم بعدی، مم بعدی، ٹھیک ہے۔ تیسرا قاعدہ ہے ادغام کا۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون یا را میم لام واو نون، حروف یرملون، یرملون ان حروف کا ایک مجموعہ بنا دیا گیا۔ میں پھر سے اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتاتی ہوں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ادغام کو بھی 2 قسموں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ ایک ہے ادغام مع غنہ اور ایک ہے ادغام بلا غنہ، صحیح۔ ادغام مع غنہ کیا ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یو مین یا واو میم نون، یہ بھی آپ کے سامنے مجموعہ رکھ دیا گیا ہے، ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو ادغام مع غنہ ہوگا۔ جیسے دیکھیے من یؤمنو، من یؤمنو۔ اب آپ اس چیز کو محسوس کر رہے ہوں گے کہ آپ کے ناک کی طرف خیشوم میں آواز جا کر ٹھہر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں غنہ۔ اب آپ نون ساکن کو اگلے یا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، ملا رہے ہیں غنے کے ساتھ، تو یہاں پر ادغام مع غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ادغام بلا غنہ۔ یہ کیا ہے؟ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آ جائے، ٹھیک ہے، حروف یرملون 6 تھے نا، تو 4 جو ہیں وہ یو من میں چلے گئے ہیں اور لام اور را کو ادغام بلا غنہ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھیے میر ربی کا، میر ربی کا۔ اب یہاں پر دیکھیے جوائن تو ہو رہا ہے، ادغام تو ہو رہا ہے،
لیکن وداؤٹ غنہ، اسی لیے اس کو ادغام بلا غنہ کہا جاتا ہے۔ اب لاسٹ ون ہے اخفاء حقیقی۔ اخفاء حقیقی کیا ہے؟ اخفاء دیکھیے، اخفاء کے اگر آپ مطلب کو سمجھیے تو چھپانا، خفی سے ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے میں ڈیفینیشن رکھتی ہوں کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، حروف یرملون، الف اور با کے علاوہ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفاء حقیقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے دیکھیے انفسکم، اب آپ نے نون کی آواز کو پراپر چھپا دیا ہے ناک میں، انفسکم۔ اب یہاں پہ آپ کو نون ساکن نظر آ رہا ہے نا، تو نون ساکن کے بعد نہ حروف یرملون ہے، نہ حروف حلقی ہیں، نہ با ہے، نہ الف ہے، تو یہاں پر فا ہے۔ فا تو ان حروف میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اخفاء حقیقی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔